یوں تو ہر آن ہر گھڑی اللہ جل شانہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح اپنے بندوں پہ برستی ہیں۔ ان میں سے ایک موقع وہ ہے جو ابھی آ رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شب برات، برات کی رات۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، جو انشاءاللہ اس مرتبہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات ہے۔ شب فارسی کا لفظ ہے، فارسی میں شب کے معنی ہوتے ہیں رات، اور برات عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خلاصی، آزادی۔ اس رات میں چونکہ حق جل شانہ کی جناب سے بے شمار انسانوں کو بخشش سے نوازا جاتا ہے، جہنم سے بری کیا جاتا ہے، دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو حق جل شانہ قریب کے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں اپنی شایان شان، اور یہ نزول غروب شمس کے وقت ہی فرما دیتے ہیں، یعنی 14 شعبان کا جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو حق جل شانہ بندوں کے قریب نچلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر حق جل شانہ کی طرف سے آواز لگتی ہے، الا من مستغفر، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی ندامت کا اظہار کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پہ پشیمان ہونے والا، ہے کوئی مجھ سے صلح کرنے والا، ہے کوئی توبہ کا سچا طالب، فاغفر اللہ، اگر کوئی ایسا ہے تو وہ اپنی طلب کا اظہار کرے، میں اس کی بخشش کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ پھر اللہ جل شانہ کی جناب سے صدا لگتی ہے، الا من مسترزق، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا، ہے کوئی اپنی ضروریات میرے سامنے رکھنے والا، فارزقہ، میں اس پہ رزق کے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر صدا لگتی ہے، الا مبتلن، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، ہے کوئی پریشانی کا مارا ہوا، ہے کوئی بیماری میں مبتلا، فاعافی، وہ میری طرف متوجہ ہو تو میں اسے عافیت عطا کر دوں۔ اسی طریقے کی مختلف صدائیں لگتی ہیں، حدیث میں آتا ہے الا قضا، الا قضا، یہ صدائیں حق جل شانہ کی جناب سے 14 شعبان کی مغرب سے شروع ہوتی ہیں اور 15ویں شعبان کی طلوع فجر تک ایک تسلسل کے ساتھ یہ صدائیں لگتی ہیں۔ یہ صدائیں اگرچہ براہ راست ہمیں سنائی نہیں دیتی،
لیکن سچوں کے سردار ہادی برحق خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دے دی ہے کہ حق جل شانہ صدائیں لگاتے ہیں، لہٰذا ہمیں یقین ہے دل و جان سے کہ واقعتاً صدائیں لگتی ہیں۔ یہ اس رات کی خاصیت ہے کہ حق جل شانہ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے صدائیں لگاتے ہیں۔ پھر صرف صدائیں ہی نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی خوش نصیب، کوئی سعادت مند عین اس وقت میں بارگاہ الہی میں سچی ندامت کے ساتھ اس جذبے کا اظہار کرے کہ میں معافی کا طلبگار ہوں، ادھر سے اللہ جل شانہ آواز لگا رہے ہوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا، یہ کہے مجھے معاف کر دیا جائے، تو بتائیے اس کی معافی میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ کہ جب سخیوں کا سخی، بادشاہوں کا بادشاہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا در کھلا ہے کوئی مانگنے والا، اور ایک منگتا آئے سوال کرے، بولا وہ واپس خالی ہاتھ جائے گا؟ اس کا تو امکان ہی نہیں۔ تو اس لیے شعبان کی 14ویں کو خاص طور پر جب غروب شمس ہو تو ہماری طرف سے حق جل شانہ کے حضور گناہوں سے معافی کی درخواست پیش ہو جانی چاہیے۔ پیش ہو جائے گی، اس کو فوراً شرف قبولیت سے نواز دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے رزق کے بڑے مسائل ہیں، اور یہاں یہ بات واضح ہے کہ رزق صرف روٹی پانی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر انسانی ضرورت کو رزق کہتے ہیں۔ ہر انسانی ضرورت، چاہے اس کا تعلق پینے سے ہو، اس کا تعلق کھانے سے ہو، اس کا تعلق پہننے سے ہو، گھر بھی رزق میں داخل ہے، سواری بھی رزق میں داخل ہے، صحت بھی رزق میں داخل ہے، سانسوں کا آنا جانا یہ بھی رزق میں داخل ہے، اولاد بھی رزق میں داخل ہے، بیوی بچے یہ سب رزق میں داخل ہے۔ ہر انسانی ضرورت کو رزق کہتے ہیں۔ تو حق جل شانہ کی جناب سے صدائیں لگیں گی، ہے کوئی رزق کو مانگنے والا، میں اسے رزق دوں۔ اس وقت اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی عرضیاں ہم بارگاہ الہی میں پیش کریں گے تو اللہ جل شانہ کی جناب سے فوراً نواز دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا ہے ہی پریشانیوں کا گھر، کیونکہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، یہ آسائش کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے، نہ رہائش کے لیے ہے نہ آسائش کے لیے ہے۔ دنیا کو بنایا ہی آزمائش کے لیے گیا ہے، اس لیے آزمائشوں کا آنا، انسان کا ان میں مبتلا ہونا یہ کوئی اچنبھا نہیں ہے، عجیب نہیں ہے۔ تو حق جل شانہ کی جناب سے صدا لگے گی، الا مبتلن، ہے کوئی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا مبتلا، میری طرف آئے فَأُعَافِيهِ، میں اسے عافیت کی آغوش سے نواز دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی عافیت عطا فرمائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو حق جل شانہ اتنے انسانوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں جن کی تعداد قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ عرب میں مختلف قبائل آباد تھے، ایک قبیلے کا نام تھا بنو کلب،
جنہیں بکریاں پالنے کا بڑا ذوق اور شوق تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ قبیلے کے اندر بہت سے خاندان ہوتے ہیں. تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں ہر گھر میں سینکڑوں بکریاں تھیں بنو کلب میں. تو پورے قبیلے میں ہزاروں بکریاں. حق جل شانہ اس شعبان کی 15ویں رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر جتنے کھال تھے اس سے بھی زیادہ تعداد میں انسانوں کو بخشش کے پروانے عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیں کہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں چھوٹا گناہ، ایک کو کہتے ہیں بڑا گناہ. صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر وعید سنائی جائے، دھمکی دی جائے لعنت کی یا اللہ کے غضب کی یا جہنم کی، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. اور صغیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس پہ کوئی دھمکی دی نہیں ہوتی لیکن ویسے اس سے منع کیا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو. گناہ کی جو حقیقت اور اصلیت ہے وہ ہے حق جل شانہ کے حکم کو توڑنا. اس لحاظ سے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، ہر گناہ ہی بڑا ہے، کیونکہ بڑے کے حکم کو توڑنا بڑا ہی گناہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اس کی تقسیم کی گئی ہے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ. تو صغیرہ گناہ تو حق جل شانہ نیکیوں کی برکت سے معاف کرتے رہتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں اعلان ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی رہتی ہیں. جہاں تک کبیرہ گناہ ہے اللہ جل شانہ نے ہمیں اصول یہ دیا ہے قرآن کریم میں کہ توبہ کرو گے تو معاف ہوگا. اب توبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ توبہ اس بات کا نام ہے کہ دل میں ندامت اور پشیمانی ہو کہ یہ جو میں نے گناہ کیا ہے یہ میں نے بہت غلط کیا ہے، یہ میں نے اپنے رب کے حکم کو جو توڑا ہے یہ میں نے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے، یہ ندامت ہو. اور دوسرے نمبر پر فوراً اس کو چھوڑ بھی دے. اور تیسرے نمبر پر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے. ان 3 چیزوں کے مجموعے کو یا ان 3 جذبات کو توبہ کہتے ہیں. چاہے زبان پہ نہ بھی آئے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، دل میں جب جذبہ ندامت پیدا ہو گیا اپنے رب کے سامنے، اس کو توبہ کہتے ہیں. اللہ جل شانہ اس پہ بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. شرک کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی معافی نہ ہو. ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، ان اللہ تعالی لیطلع، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف جھانکتے ہیں، فیغفر لجمیع خلقہ، جمیع مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاحن او کما قال. نمبر 1 تو مشرک کی بخشش نہیں ہے اس رات میں، اور دوسرے نمبر پر مشاحن کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے بدعتی اور دوسرا معنی ہے سینے میں کینہ رکھنے والا. مشرک کی معافی نہیں ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ کی صفات خاصہ میں کسی اور کو شریک کر لینا، اس کو شرک کہتے ہیں. ایسے انسان کی کبھی بھی بخشش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5ویں پارے میں فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی معافی نہیں ہے. اب اگر کسی کا ذہن یا کسی کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ فلاں بھی رزق دیتا ہے، فلاں بھی روزی دیتا ہے، فلاں بھی اولاد دیتا ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں، اس گندے عقیدہ کو رکھنے والے کی شب برات میں بخشش نہیں ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے.
سوائے اللہ کے، ایک اللہ ہے بس، اور کوئی بھی نہیں۔ سارے انبیاء کرام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ تو خیر اس رات میں مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر بدعتی کی بخشش نہیں ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، ہر وہ کام جو اللہ جل شانہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں فرمایا، حضرات صحابہ کرام نے اس پہ عمل نہیں کیا، حضرات فقہاء کرام نے قرآن و سنت میں گہرا مطالعہ کرنے کے باوجود اس کو ذکر نہیں کیا، اس کو دین کا حصہ نہیں بتایا، اس کے باوجود کوئی شخص کسی کام کو دین کا حصہ سمجھ کے کرے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایسے آدمی کی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ ہمیں اپنا ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے، جو کام شریعت کہے وہ کرنا ہے۔ اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے یا رواج سے متاثر ہو کر کسی چیز کو دین کا حصہ سمجھ لیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا ہمارے اس دین میں جو نئی چیز ایجاد کرے گا، جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو بدعتی کی بخشش نہیں۔ تیسرے نمبر پر کینہ رکھنے والا، اس کی بخشش اس رات میں نہیں۔ کسی کی طرف سے ناروا سلوک پیش آیا، اب اس سے ناراضگی اتنی کہ دل صاف کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے سینے میں دوسرے مسلمان کا کینہ ہو، کھوٹ ہو، اس کے بارے میں غلط جذبات ہوں، اس کے بارے میں اس کے دل میں نفرت ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہ بخشش کی رات ہے۔ جب میں نے ہاتھ اٹھانے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں اللہ سے معافی کا خواستگار ہوں، لیکن خود کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مغفرت کے دروازے بند کر دیے ایسے آدمی کے لیے جو دوسرے کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میری طرف سے بھی پھر وہ یہ نہ ذہن میں رکھے کہ معافی مل جائے گی۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو جس نے ہمارے ساتھ ہماری طبیعت کے خلاف، ہمارے مزاج کے خلاف سلوک کیا ہے، جس کی طرف سے ہوا ہے، ہم اسے معاف کر دیں۔ جب معاف کر دیں گے تب اللہ جل شانہ اس رات میں بخشے ہوئے بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما لیں گے۔ تو اس لیے اگر کسی رشتہ دار کی طرف سے، کسی دوست کی طرف سے، کسی چھوٹے بڑے کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے، دل پہ چوٹ لگی ہے، تو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنت یہ ہے، خاص طور پر فرمایا کہ میری سنت یہ ہے کہ میں اپنے سینے میں کسی کا کینہ نہیں رکھتا۔ تو ہمیں تو اسی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے۔ یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، حضرات صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو بغور دیکھا، اپنے عمل میں لائے اور پھر امت تک اس کو پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے کون سا پاؤں رکھتے تھے، نکلتے وقت پہلے کون سا پاؤں مبارک باہر رکھتے تھے، ایک ایک چیز بیان کر دی۔ لیکن شب برات میں قبرستان جانا پورے ذخیرہ احادیث میں صرف ایک مرتبہ ثابت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آپ ہر مرتبہ نہیں گئے، لہٰذا اسے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ ہر شب برات میں قبرستان جانا سنت نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایک مرتبہ شب برات میں اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے چلا جائے تو اسے اجر و ثواب ملے گا، لیکن ہر مرتبہ جانے کو سنت سمجھنا یہ ایک اپنی طرف سے اضافی بات ہے جس کو فقہاء کرام نے بیان نہیں کیا۔ اب یہ چونکہ بخشش والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں، تو شیطان کی کوشش یہ ہے کہ انسانوں کی بخشش نہ ہو، پھر وہ اس طرح کے کاموں میں لگاتا ہے، خاص طور پر بدعات میں لگاتا ہے
تاکہ اس کی بخشش نہ ہو۔ بدعت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میرا ناس، اس کا بنی آدم کا ناس ہو کہ میں اس سے گناہ کرواتا ہوں، یہ توبہ کر لیتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے ذہن میں تجویز آئی کہ میں اس کو ایسے کام میں لگاؤں جس کو یہ ثواب سمجھ کے کرے تاکہ توبہ کی توفیق ہی نہ ہو اس کو۔ تو آپ نے فرمایا وہ کام بدعت ہے۔ تو یہ پھر ہمیں بدعت میں لگاتا ہے۔ تو جو انسان بدعت میں لگے گا اور اس کو ثواب سمجھے گا، توبہ کی توفیق کہاں ہوگی؟ تو آج کی بات کا حاصل یہ ہے کہ یہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب برات ہے۔ غروب آفتاب سے ہی طلوع فجر تک یہ خاص وقت ہے۔ ہم اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کا سوال کریں، اور جتنا ہو سکے رات کو عبادت میں صرف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں تو اگلے دن روزہ رکھیں۔ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عمل دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔